بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب کا سبق صفحہ نمبر 29. را کے قاعدے، را کے تفخیم اور ترقیق. آگے مزید وضاحت آ رہی ہے. تفخیم کہتے ہیں پر پڑھنے کو، ترقیق کہتے ہیں باریک پڑھنے کو. ٹھیک، تو یہ جو تفخیم و ترقیق کی کیفیت ہے یہ عملی ہے اور ادا سے اس کا تعلق ہے، نظر آنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. لفظ اللہ کلام پر ہو رہا ہے باریک، نظر آنے سے اس کا تعلق، پڑھ کر پتہ چلے گا کہ یہاں پر ہوتا ہے، پڑھ کر پتہ چلے گا یہاں باریک ہوتا ہے. تو یہ بات بھی سمجھ آئی. تو اس لیے اب اس کا کوئی کہے کہ جو مجھے پتہ ہے کہ اس کا یہ قاعدے ہیں پر ہونے کے اور پڑھنا نہ آتا ہو تو کیا فائدہ ہوگا. بات سمجھ گئے جی. تو دیکھیے را کے پر پڑھنے کی صورتیں صفحہ نمبر 29 پہ. را کے اوپر اب اس میں ایک بات یہ سمجھنی ہے کہ را کے بعض کتابوں میں پر ہونے کی صورتیں 10-12 لکھی ہوئی ہیں، یہاں پر ہم نے 6 لکھی ہیں. یہ 6 صورتیں معلم التجوید، فوائد مکیہ اور جزری کی ترتیب کے مطابق یہی 6 ہیں. ٹھیک ہے نا، ورنہ بعض حضرات نے انہی کو یہاں ڈبل اکٹھی کی ہوئی ہے نا، وہاں انہوں نے کھول کھول کر بیان کیا تو زیادہ تفصیل بن گئی ہے. تو اس لیے پریشان نہیں ہونا کہ وہاں پر زیادہ کیوں ہیں یہاں پر کم کیوں ہیں، تو کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. جی دیکھیے نمبر 1، را کے اوپر جب زبر یا پیش ہو تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. ٹھیک ہے، پر کا حکم اوپر لگا دیا اس لیے عبارت کو کم کر دیا بھائی. جی ربما رعد. ٹھیک ہے. اچھا اب دوسری صورت بعض میں جو دی ہوئی ہے مشدد. تو مشدد کی ہم نے مثالیں دے دیں لیکن لکھا نہیں، لہذا مشدد ہو یا غیر مشدد ہو زبر پیش ہونے کی صورت میں کیا ہوگی، تو لہذا آگے دوسری بات لکھنے کی ضرورت نہیں سمجھی. سمجھ گیا جی. جی نمبر 2، را ساکن سے پہلے جب حرف پر زبر یا پیش ہو تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. جیسے اوصلو، اسی طرح اوصلا یوصلو. سمجھ گئے جی. نمبر 3، را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو را کیا ہوگی؟ پر ہوگی. جیسے جی قادر جی اور عسر، قادر اور امور بھی ٹھیک ہے. نمبر 4، را ساکن سے پہلے والے حرف پر کسرہ عارضی ہو. یہ سمجھنے والی بات ہے. کسرہ کیا ہو بھائی؟ عارضی. یہ عارضی ہمیں کیسے سمجھ آئے گا کہ اگر پیچھے سے کوئی حرف ملا کر پڑھے تو وہ زیر وہ کسرہ گر جائے، وہ کسرہ، اس کو عارضی کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ بہرحال کسی عالم سے سمجھ کر عوام الناس ہو تو یہ سمجھا جا سکتا ہے. جیسے ارجعی، اونچی آواز سے جی، تو ارجعون تو را کیا ہوگی؟ اب دوست مسوقات جہاں پر را پر ہونے کی صورت بتاتے ہیں لیکن پڑھتے ہیں ارجعی، تو پھر اس کے یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ پر پڑھنا ہے. شاباش. نمبر 5، را ساکن سے پہلے زیر الگ کلمہ میں ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کسرہ منفصل. زیر کیا ہو بھائی؟ الگ کلمہ میں، دوسرے کلمہ میں ہو. جیسے رب ارحمہما، کیسے؟ شاباش. اسی طریقے سے رب ارجعون، الذی ارتضی. نمبر 6، را ساکن کے بعد، را ساکن سے پہلے تو اگرچہ زیر ہو لیکن را ساکن کے بعد اسی کلمہ میں حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، موٹے حروف میں سے کوئی حرف ہو تو بھی را کیا ہوگی؟ پر. جیسے لبیل میوصاد، قیوطاس، فیوقاتن. جی را کو باریک پڑھنے کی 5 صورتیں. را کے نیچے جب زیر ہو تو را کیا ہوگی؟ باریک ہوگی. جیسے رزقن، رجال. نمبر 2،
را ساکن سے پہلے زیر کیا ہو؟ اصلی، کسرہ اصلی متصل ہو تو را باریک ہوگی جیسے فرعون۔ نمبر 3، را ساکن سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو جیسے ذکر، جی تو صرف ذکر بھی لکھ سکتے ہیں، بکر، جی ذکر اور بکر۔ تو قدر اور امور والی جو پر کی صورت تھی وہ وقف کے ساتھ خاص ہے، اسی طرح یہ والی صورت بھی کس کے ساتھ خاص ہے؟ وقف۔ وقف ہوگا تو یہاں دو ساکن بنے گے، را ساکن بنے گا، اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن تب بنے گا۔ نمبر 4، را ساکن سے پہلے یا ساکن ہو تو را کیا ہوگی؟ بولیں بھائی، باریک ہوگی جیسے خیر، بولے خیر، ہاں یہ بھی وقف کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے۔ قدیر، را باریک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو حال ابھی سن رہے ہیں، بتا بھی رہا ہوں پھر بھی غلط، قدیر، قدیر، جی۔ 5ویں صورت رائے ممالا، یعنی وہ را جو امالے سے پڑھی جاتی ہے جیسے مجریہا، مجریہا، یہ بھی را باریک پڑھی جاتی ہے، جی۔ آگے صفحہ نمبر 30، را کی وہ صورتیں جن میں خلف ہے۔ خلف کا معنی دو وجہ، خلف کا معنی ایک تو تفخیم ترکیب، پر اور باریک ہونا عرض کر دیا۔ پہلی صورت فرقن، کیا ہے بھائی؟ ہاں اس کے اندر کیا ہے بھائی؟ پہلی وجہ تفخیم ہے، وہ اس لیے کہ را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے قاف اسی کلمہ میں ہے، اس لیے را کیا ہوگی؟ اور ہونی چاہیے، را کیا ہونی چاہیے؟ فرقن، ٹھیک۔ دوسری وجہ ترقیق، وہ اس لیے کہ قاف کیا ہے؟ مکسور ہے، تو قاف کے کسرے کی وجہ سے، یعنی کسرے کی حالت میں حروف مستعلیہ کی صفت اصطلاح اتنی قوی نہیں ہوتی جس کی وجہ سے را پر پڑھی جائے، لہذا را اس صورت میں کیا ہو جائے گی؟ باریک۔ دوسری صورت میں اسی طرح من مصر عین القطری، اصل اور وصل کے اعتبار سے مصر اس میں تفخیم، عین القطری اس میں ترقیق ہے۔ ان دونوں کلموں میں خلف صرف حالت وقف میں ہے، سمجھ گئے جی؟ لہذا مصر جو سورہ بقرہ میں ہے اس کی را کا یہ حکم نہیں ہے، بلکہ وہ دونوں حالتوں میں وقف اور وصل میں پر ہی پڑھی جاتی ہے۔ سمجھ آگے بات جی؟ رائے موقوفہ، جس راہ پر وقف کیا جائے، بہت آسان سی بات ہے، جس راہ پر وقف کیا جائے اس کو رائے موقوفہ کہتے ہیں۔ اب وفاق کے امتحان میں یہ سوال آتا ہے، رائے موقوفہ بالاشمام کا حکم بتائیے، ہاں جی، تو پریشان ہو جاتے ہیں الفاظ کو دیکھ کر نا، ہوئی کتنا مشکل سوال آ گیا۔ تو یہ دیکھیے گا بھائی، یہ حکم کیا ہے؟ رائے موقوفہ جس پر وقف بالاسکان یا اشمام کیا جائے، تو تفخیم اور ترقیق میں حرف ماقبل کی کیا ہوگی؟ تابع ہوگی۔ اسکان اور اشمام کا ایک ہی حکم ہے، کیونکہ اسکان میں بھی حرف را ساکن ہو جاتی ہے اور اشمام میں بھی را کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے، تو لہذا پچھلی حرکت کا اعتبار ہوتا ہے اس طریقے سے۔ اور اگر را پر وقف بالروم کیا جائے تو تفخیم ترقیق میں حرف ماقبل کے تابع نہیں ہوگی، بلکہ روم میں چونکہ اسی حرکت کا اعتبار ہوتا ہے، اب اس پر پیش ہے تو وہ را تھوڑی سی پر پڑی جائے گی، اگر زیر ہے تو را کیا پڑی جائے گی؟ باریک۔ سمجھ گیا جی؟ شاباش۔ اسی طرح الف کی تفخیم اور ترقیق کے بارے میں صفحہ نمبر 31 میں مختصر سی بات ہے، الف سے پہلے اگر کوئی پر حرف ہو تو پر پڑھا جاتا ہے، باریک ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے، جیسے صالحین، جیسے جی۔ اسی طرح ناصرین، جی۔ خلاصہ مفخم حروف 10 ہیں، 7 مستعلیہ جن کی تفخیم دائمی ہے، ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں، 3 شبہ مستعلیہ یعنی الف لام را، ٹھیک ہے، جن کی تفخیم کیا ہوتی ہے؟ عارضی ہوتی ہے۔ تو لام لفظ اللہ کا ابھی پڑھ چکے، را ابھی اس کے قاعدے پڑھ چکے، اور الف کے بارے میں یہ ابھی میں نے بات عرض کی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تم یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ پر الف کے بعد سبب مد پائے جانے کی وجہ سے مد فرعی ہوگی، جیسے قوف، صاد،
تو اس الف کی مد آخر تک پر ہی ادا ہوگی. بتا چکا ہوں نا، پریکٹیکل بتا چکا ہوں، اب کتاب کے اندر بات آ گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ الف کی مقدار تو پر ادا ہو لیکن مد کا باقی حصہ باریک ہو جائے، یہ غلطی عام طور پائی جاتی ہے. سمجھ گیا جی؟ تفخیم کے مراتب آسان سی بات ہے بھئی. حروف مفخمہ میں تفخیم کے مراتب دو طرح کے ہیں، حروف کے اعتبار سے اور حرکت کے اعتبار سے. جی بہت آسان سی بات، اور یہ فوائد مکیہ میں لکھی ہوئی ہے لیکن ہم نے اور آسان کر دیا. تفخیم کے مراتب حروف کے اعتبار سے سب سے زیادہ پر لفظ اللہ کلام کس کا بے بچو؟ اللہ. پھر اس سے کام کیا ہے؟ تو. نمبر 3 صاد واد. نمبر 4 و. نمبر 5 قوف اور خا. نمبر 6 را. تو را پر ہونے میں آخری درجے میں آ گیا. تفخیم کے مراتب حرکت کے اعتبار سے آخری بات ہے بھئی، حرف مفخم میں سب سے پر حرف وہ ہوگا جس کے بعد الف ہے، جیسے قال قال. نمبر 2 پھر وہ مفتوح جس کے بعد الف نہ ہو، جیسے جی. نمبر 3 پھر مضموم جیسے محیط جیسے. نمبر 4 پھر مکسور جیسے کیسے جی. تو رہا ساکن مفخم حرف، وہ ماقبل کی حرکت کے تابع، جیسے یا قو، جیسے یا قطعون، تو وہ پہلے والی حرکت کے مطابق. لہذا قرآن کی تلاوت کرنے والے کو چاہیے کہ اپنی ادائیگی میں تفخیم کے ان مراتب کا خیال رکھے. ایک ضروری تنبیہ، تفخیم میں اتنا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے. اب یہ غلطی پر توجہ دلا رہے ہیں، تفخیم میں اتنا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں واو کی آمیزش یا واو کی صاف زیادتی معلوم ہو. یہ غلطی عام طور پر پر حرف کو پڑھتے وقت ہونٹوں کو گول کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. قولا کو پڑھتے ہیں قولا. ٹھیک اسی طرح ترقیق میں اتنا مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں یا کی آمیزش ہو کر امالہ ہو جائے، جیسے کانا، جیسے کانا. خلاصہ یہ کہ تفخیم اور ترقیق میں افراط اور تفریط نہیں ہونی چاہیے. راہ کے قاعدے بھائی سمجھ آ گئے؟ ساری تفسیر کے ساتھ عرض کی یاد کریں گے انشاءاللہ. پریکٹیکل جہاں بھی آتا جائے گا انشاءاللہ آپ کو یاد دہانی کراتا جائے گا. جزاکم اللہ خیر.